وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات، مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت کو وسیع کرنے پر گفتگو، مولانا فضل الرحمان کی تجاویز اور تحفظات پر غور۔ شہباز شریف نے کہا آئین میں ترمیم اور قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے، آئینی پیکج پر تمام سیاسی جماعتوں سے مزید بات چیت جاری، مشاورت سے کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کا مقصد عوام کو انصاف کی فوری اور مؤثر فراہمی ہے۔ مسودہ دکھاؤ، سمجھ آیا تو ٹھیک ورنہ معذرت، مولانا موقف پر قائم۔ بلاول بھٹو کی ایک بار پھر فضل الرحمان سے اہم مشاورت، ملاقات میں کوئی بریک تھرو نہ ہو سکا۔ خورشید شاہ بولے مولانا سے کہا ہے اپنی تجاویز دیں، مل بیٹھ کر بل کو کلیئر کرتے ہیں، دیگر جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے، آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جے یو آئی فے کی پارلیمانی پارٹی کی بھی اہم بیٹھک، آئینی ترامیم پر بات چیت، قانونی ٹیم کی تفصیلی بریفنگ۔ مولانا کی نا آئینی ترامیم کی منظوری کا معاملہ لٹک گیا، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا قانون سازی پارلیمنٹ کا حق، کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی چوری نہیں، بل رات کے اندھیرے میں نہیں، دلیری سے لے کر آئیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں۔ سیاستدانوں نے اختیارات دیوار کی دوسری سائیڈ پر منتقل کر دیے، چیف جسٹس نے چینی کا ریٹ بجلی کے کھمبے لگانے کا حکم نہیں دینا، لیگی قیادت کا پھر فضل الرحمان سے رابطہ، ملاقات کا وقت مانگ لیا۔ ہمارے اوپر الحمدللہ کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا، ہم پرنسپل سٹینڈ لے رہے اور ہم نے کل کسی چیز کو نہ کنسیڈ کیا تھا، انہوں نے ہمیں بریف ضرور کیا تھا بعض چیزوں پہ بریفلی، بٹ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایکچولی ڈرافٹ آ جائے۔ آئینی ترامیم پر ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں، حکومت پہلے مسودہ تو دے، چاہے ورکنگ پیپر ہی دے۔ تحریک انصاف نے نئی عدالت کا قیام مسترد کر دیا۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا آئینی عدالت بنا کر سپریم کورٹ کے اختیارات چھینے جا رہے ہیں، آئینی ترامیم پیش نہ ہونے کا سارا کریڈٹ مولانا کو جاتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا یہ ہماری کن پٹی پر پستول رکھ کر ترامیم کرانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، ان کے پاس نمبرز پورے نہیں، یہ کیسے ترامیم کر سکتے ہیں۔ ڈرافٹ وزیر قانون کے پاس بھی نہیں تھا تو بتایا جائے نسخہ کیمیا کہاں سے آیا، یہ سب کو الگ الگ نسخے دکھا رہے ہیں، کسی طور دھوس اور دھمکی میں نہیں آئیں گے۔ اسد قیصر کی للکار، کہا جس طرح سے قانون سازی ہو رہی ہے اس سے موت بہتر ہے، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر بات کے لیے تیار ہیں لیکن عدلیہ پر حملے کی مزاحمت کریں گے، زبردستی کی قانون سازی پر گلی کوچوں میں لڑیں گے۔ ترامیم آئین میں عدم توازن دور کرنے کے لیے ہے، کسی شخص یا پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں، اس معاملے میں کوئی سیاست نہیں، چاہتے ہیں آئینی پیکج پر زیادہ سے زیادہ اتفاق رائے ہو، پارلیمنٹ کا کردار ربڑ سٹیمپ جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ خواجہ آصف کا خطاب، کہا بہت سے جمہوری ممالک میں آئینی عدالت ہے، عدالتوں سے کیسز کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسئلہ نمبر گیم کا نہیں، مسودے پر اتفاق کا ہے، آئینی ترامیم آنے میں ہفتہ 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، پارلیمنٹ سے ترمیم منظور نہ ہونا حکومت کی ناکامی نہیں، فضل الرحمان کا رد عمل مثبت تھا، بہت سی چیزوں سے اتفاق کیا، سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو، رانا صلاح اللہ نے کہا ملاقاتیں بے نتیجہ نہیں، مشاورت کا دائرہ کار وسیع کرنا جمہوریت کے لیے نیک شگون ہے، کوئی ہار یا جیت والی بات نہیں۔ آئینی پیکج میں 55 شقوں میں ترامیم تجویز، مسودے کی تفصیلات منظر عام پر، آئین کے آرٹیکل 48 اور 63 میں ترمیم کی جائے گی، وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کی بھی تجویز، چاروں صوبوں کی مساوی نمائندگی ہوگی، سپریم کورٹ کے اختیارات وفاقی آئینی عدالت کو منتقل ہو جائیں گے، سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کے چیف جسٹس صاحبان کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی، چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے بدلنے کی تجویز، چیف جسٹس کا تقرر قومی اسمبلی کی 8 رکنی کمیٹی 3 سینئر ججز میں سے کرے گی، ہائی کورٹس اور شریعت کورٹس کے ججز کا تقرر کمیشن کرے گا۔ مجوزہ آئینی ترامیم کا معاملہ بڑی عدالت پہنچ گیا، سپریم کورٹ میں درخواست دائر، وفاق، چاروں صوبوں اور پارلیمنٹ کو فریق بنایا گیا، مجوزہ مسودے کو غیر آئینی قرار دے کر حکومت کو ترمیم سے روکنے کی استدعا، موقف اپنایا، پارلیمنٹ عدلیہ کے اختیار واپس یا عدالتی اختیارات میں ٹیمپرنگ نہیں کر سکتی۔
आईनी तरमीम पर हामिद खान का 19 सितंबर से वकला तहरीक चलाने का ऐलान। कहा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई अदालत नहीं बनाने देंगे। अगर ऐसा होगा तो वकला की लाशों से गुजर कर जाना होगा। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से 24 सितंबर तक वाज़ेह मौक़िफ़ मांग लिया। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अगर मिलिट्री ट्रायल का जवाब आता तो बात आगे बढ़ती। बानी को नोटिस दिए बगैर आसमानी बिजली की तरह कार्रवाई नहीं हो सकती। वजारत दिफा के पास अब तक फौजी हिरासत और ट्रायल की कोई इतला नहीं। कोई दरखास्त आई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। वजीर आजम से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान और दीगर वज़रा की भी शिरकत। हुकूमती इस्लाहात में पेशरफ्त की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। EDB की सलाह मुतासरा इलाकों के लिए $1.5 अरब इमदाद पर इजहार तशक्कुर। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज का आगाज। मरियम नवाज ने चाइल्ड सर्जरी कार्ड तकसीम किए। नन्हे मरीजों की खैरियत पूछी। कहा कतार और इंतजार के निजाम से निजात दिलाना मिशन है। सरकारी अस्पतालों में जगह ना होने पर प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन होगा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मुश्तरका फौजी मशक़ें इख्तिताम पजीर। जवानों का आला पेशा वराना तरबियत का शानदार मुजाहरा। ISPR के मुताबिक मशक़ का मकसद दोनों मुमालिक के अफवाज के तजुर्बे और तरबियत का तबादला करना था। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू बंगले से मुबैना तौर पर 40 तोला सोना और 22 लाख रुपए लूट कर फरार। अहल खाना के बयानात कलमबंद। पुलिस की तहकीकात जारी। टाइटल की दौड़ सेमीफाइनल में खत्म। चीन ने पाकिस्तान को शूट आउट पर नॉकआउट कर दिया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकर्ररा वक्त में 1-1 गोल से बराबर रहा था। कौमी टीम आज तीसरी पोजीशन के लिए जनूबी कोरिया से मुकाबला करेगी। और मैक्सिको में होने वाला टेनिस टूर्नामेंट पॉलिश खिलाड़ी के नाम। पोलैंड की मैगडलिना फ्रेंच ने फाइनल में ऑस्ट्रेलियन हरीफ को शिकस्त दे दी। इख्तितामी तकरीब में रंग बरंगे मनाजिर ने समा बांध दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत को वसी करने पर गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। शहबाज शरीफ ने कहा आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। आईनी पैकेज पर तमाम सियासी जमातों से मजीद बातचीत जारी। मुशावरत से किसी हतमी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश की जाएगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। मुसव्विदा दिखाओ, समझ आया तो ठीक वरना माजरत। मौलाना मौकिफ पर कायम। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर फजल रहमान से अहम मुशावरत। मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। खुर्शीद शाह बोले मौलाना से कहा है अपनी तजावीज दें, मिल बैठ कर बिल को क्लियर करते हैं। दीगर जमातों से भी राबता करेंगे। आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं। JUI की पार्लिमानी पार्टी की भी अहम बैठक। आईनी तरमीम पर बातचीत। कानूनी टीम की तफसीली ब्रीफिंग।